افغانستان کے ایک طالب علم تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے جب ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، حدیث کے طالب علم تھے، پڑھتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کی جتنی زندگی اللہ نے مقدر کی تھی وہ پوری ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو دیوبند میں دفن کر دیا گیا۔ گھر والوں کو خط لکھ دیا گیا، اس زمانے میں خط پہنچنے میں بہت دیر لگتی تھی، خط پہنچتے پہنچتے گھر والوں کو اطلاع ہوتے ہوتے اور پھر اطلاع ہونے کے بعد ان کے سفر کر کے آتے آتے 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے، 6 دن بہت ہوتے ہیں اندر لاش کے سڑنے گلنے کے لیے۔ انتقال کے بعد اگر گرم موسم میں 6-8 گھنٹے رکھا جائے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے یا برف میں رکھنا پڑتا ہے، کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا جسم گلنے لگے سڑنے لگے یہ اس کے گنہگار ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن 6 مہینے گزر گئے۔ اب وہ لوگ آئے گھر والے، ان لوگوں نے آ کر کے کہا ہم اپنے بچے کو لے جائیں گے افغانستان۔ حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمین تھے، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی امانت تھی، ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر نہیں کھولی جاتی، بس اب تم لوگ ایثار ثواب کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اور وہ تو طالب علم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہو، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جس کی موت آتی ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس لیے تمہارے بچے کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کچھ سننے کو تیار نہیں، ہم تو لے جائیں گے۔ اس زمانے میں اسی علاقے کے ایک بزرگ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، جو بعد میں ملک کی تقسیم کے بعد چلے گئے تھے پڑوس کے ملک میں۔ انہوں نے یہ واقعہ خود لکھا ہے۔ جیسے قاری صاحب نے کہا اچھا کہ وہ تمہارے علاقے کے وہ فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے بات کرو۔ یہ لوگ ان کے پاس گئے، حضرت ہم تو لے جائیں گے اپنے بچے۔ جب انہوں نے منع کیا نہیں اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی، تو کہنے لگے پھر ہمارے لیے انتظام کرو، ہم بھی یہیں رہیں گے، ہم یہیں گھر بنائیں گے، یہیں رہیں گے، جہاں ہمارا بچہ وہاں ہم۔ اللہ، جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، تو ان بزرگ نے فرمایا جاؤ پھر جب تم اللہ کا راز کھولنا ہی چاہتے ہو تو کھولو، جب اللہ کا راز کھولنا ہی چاہتے ہو تو کھولو۔ ان لوگوں نے ضد کیا، قبر کھلوائی۔ 6 مہینے کے بعد جسم بھی ویسے ہی محفوظ تھا، کفن بھی ویسے ہی محفوظ تھا۔ اور ہاں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے جسم کا جو خون ہوتا ہے اس کا رنگ تو خون والا ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو مشک والی ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد آیا شیخ محمود الصواف نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ہم نے قبر کھلوائی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو پورے علاقے میں مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ ان لوگوں نے بھی جب اس طالب علم کی قبر کھولی تو پورے علاقے میں مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ اب چونکہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اس لیے بہت مضبوط تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر اس کی لاش رکھی گئی اور پھر یہ لوگ لے کر کے چلے۔ جب سرحد پر پہنچے تو وہاں جو آفیسران تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے کی لاش ہے، ہم لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اس کے اندر کوئی لاش واش نہیں ہے، تم اسمگلر قسم کے لوگ لگتے ہو، تم لوگ مشک کی اسمگلنگ کرتے ہو، اس سے تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور مشک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ لگتا ہے بہت بڑی مقدار میں یہ لوگ مشک لے جا رہے ہیں اور لاش کا بہانہ بنا کر کے یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کھول کر کے دکھاؤ۔ کھول کر کے انہوں نے دیکھا تو وہ تو سب حیران رہ گئے، انہوں نے تو بس اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کہ ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا، اور واقعی قرآن پاک کتنا سچا ہے اور اللہ کا بیان کتنا سچا ہے، اب ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان بیانات کو سن کر کے یہ طے کر لیں اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بنیں گے۔